بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 4 جون 2020 بروز جمعرات سعودی عرب کی آج کی کچھ اہم خبریں، اپڈیٹس، انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ سے بس اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ ہماری یہ ویڈیو لائک لازمی کر دیں۔ سعودی مجلس شورا نے محکمہ شہری ہوا بازی سے فضائی نقل و حمل پر مقرر ٹیکسوں اور فیسوں پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے۔ شورا کی جانب سے معمر اور معذور افراد کو فضائی ٹکٹوں میں مزید رعایت دینے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق مجلس شورا نے محکمہ شہری ہوا بازی سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ شہری ہوا بازی کی سرگرمیوں اور اداروں کی نجکاری کے لیے جامع حکمت عملی اور نظام الوقات ترتیب دیں اور اس حوالے سے اپنی ترجیحات متعین کریں۔ مجلس شورا نے توجہ دلائی کہ یہ تبدیلیاں سعودی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ویژن 2030 کے مطابق ترغیبات دینے کے لیے اشد ضروری ہیں۔ مجلس شورا نے محکمہ شہری ہوا بازی کو ہدایت کی ہے کہ وہ طائف انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں توسیع اور اسے جدید خطوط پر جلد از جلد استوار کرائیں تاکہ حج، عمرہ اور سیاحت کے مواقع میں جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر رش کو کم کیا جا سکے۔ شورا نے محکمہ شہری ہوا بازی سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ سعودی عرب کے لوکل، ریجنل اور انٹرنیشنل ہوائی اڈوں کے امیگریشن ہالز میں نماز پڑھنے کی جگہ مختص کریں۔ مجلس شورا نے جازان ریجن کے جزیرے فرسان میں بھی ایئرپورٹ قائم کرنے کی سفارش کی ہے۔ مجلس شورا نے محکمہ شہری ہوا بازی سے یہ بھی کہا ہے کہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو سفری سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ملک کے مختلف علاقوں سے مدینہ منورہ کے لیے براہ راست پروازیں چلائی جائیں۔ دوسری جانب مجلس شورا نے معمر افراد اور معذوروں کو اندرونی اور بیرون ملک سفر میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ملکی اور بین الاقوامی پروازوں کے ٹکٹوں میں مزید رعایت دینے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اودا کے ذریعے 12,000 غیر ملکیوں کی وطن واپسی۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے بعد بین الاقوامی سفر پر عائد پابندیوں کی وجہ سے مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کے لیے شروع کی جانے والی خصوصی پرواز اودا کے تحت گزشتہ 12 دنوں میں 1,78,452 افراد نے خود کو رجسٹر کروایا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے محکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے کہا ہے کہ اودا آپشن سے اب تک 12,798 افراد اپنے ملکوں کو روانہ ہو چکے ہیں، جبکہ دیگر اپنی باری کے منتظر ہیں۔ یاد رہے سعودی عرب میں دنیا کے بیشتر ممالک سمیت کرونا وائرس کی وجہ سے بین الاقوامی سفر پر مکمل پابندی عائد تھی۔ اس دوران سعودی حکومت نے اپنے شہریوں کو واپس لانے کے لیے خصوصی پروازوں کا بندوبست کیا۔ مملکت میں رہنے والے ان غیر ملکیوں کو جو اس دوران اپنے ملک جانے کے خواہش مند ہیں، ان کی واپسی کے لیے خصوصی انتظامات کے تحت جوازات نے اودا کا آپشن فراہم کیا ہے، جس کے تحت اپنے ملک جانے کے خواہش مندوں کو رجسٹرڈ کیا جاتا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے ابشر اکاؤنٹ پر اودا کا خصوصی آپشن فراہم کیا ہے، جس میں وہ غیر ملکی جن کے پاس فائنل ایگزٹ یا ری انٹری ویزا ہے کے علاوہ وزٹ یا دیگر ویزوں پر آنے والوں کو بھی واپسی کی سہولت مہیا کی گئی ہے۔ جوازات کا کہنا ہے کہ اودا آپشن کے ذریعے مختلف ممالک کے شہریوں کو رجسٹرڈ کرنے کے بعد ان ممالک کے سفارتخانوں سے رابطہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے شہریوں کو واپسی کے لیے بین الاقوامی سفر کا بندوبست کر سکیں۔ 4 علاقوں میں بارش اور گرد و غبار متوقع۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جمعرات 4 جون کو سعودی عرب کے 4 علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے، جبکہ 5 علاقوں میں گرد آلود ہواؤں کی وجہ سے حد نظر محدود ہو جائے گی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ موسمیات نے بیان میں کہا ہے کہ نجران، جازان، عسیر اور بحا کے علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ بارش کے قوی امکانات ہیں۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے متعدد علاقوں میں خصوصاً کھلے مقامات پر گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ تیز ہوائیں خلیج عرب کے مختلف علاقوں میں چلیں گی، خصوصاً ریاض ریجن کے مشرقی علاقے اس کی زد میں ہوں گے۔ جون جولائی کے دوران ہر سال مملکت بھر میں گرد آلود ہوائیں چلتی ہیں۔ انہوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو عراق، کویت، مشرقی ریجن، مشرقی ریاض، نجران، بحا اور عسیر کا موسم غیر مستحکم رہے گا۔ محکمہ موسمیات کا مزید کہنا تھا کہ عراق، کویت، شرقیہ، حدود شمالیہ، امارات اور قطر میں شمالی تیز ہوائیں چلیں گی جو گرد آلود ہوں گی۔ دریں اثنا مکہ مکرمہ ریجن میں محکمہ شہری دفاع نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ ان دنوں غیر مستحکم موسم کے باعث احتیاطی تدابیر کا دھیان کریں۔ دریں اثنا مکہ مکرمہ ریجن میں محکمہ شہری دفاع کی جانب سے وارننگ کے بعد محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بدھ 3 جون سے موسم گرما کی شروعات ہو چکی ہیں۔ دن کے وقت سخت گرمی ہوگی اور رات کے وقت موسم معتدل رہے گا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق ٹویٹر کے ایک اپنے اکاؤنٹ پر بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں اس موسم کو مزید کافی ٹائم لگ سکتا ہے۔ یہ 40 دن تک چلتا ہے۔ صحیح معنوں میں حقیقی گرمی اسی دوران ہوتی ہے۔ سخت گرمی کویت، الحسا اور الخرج میں بھی پڑے گی۔ غیر ملکیوں کی ترسیل زر میں 9% کمی۔ سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی ساما نے اپریل کے دوران سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کی ترسیل زر سے متعلق اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔
تارکین وطن نے اپریل 2019 کے مقابلے میں اپریل 2020 کے دوران 9% کم رقوم ارسال کی ہیں۔ 9.79 ارب ریال کم بھیجے گئے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق تارکین وطن نے مارچ 2020 کے دوران 12.22 ارب ریال ارسال کیے ہیں، جبکہ مارچ 2019 میں 11.26 ارب ریال بھیجے گئے تھے۔ اس سال تارکین نے مارچ کے مقابلے میں اپریل میں 2.43 ارب ریال یعنی 20% کم رقوم ارسال کی ہیں۔ دوسری جانب سعودی شہریوں کی جانب سے اپریل میں گزشتہ 13 برس کے مقابلے میں ترسیل زر کے حوالے سے ریکارڈ کمی دیکھنے میں ملی ہے۔ سعودی شہریوں نے اپریل 2019 کے مقابلے میں اپریل 2020 میں 42% یعنی 2.95 ارب ریال کم بیچے ہیں۔ 5 جنوری 2007 سے لے کر اپریل 2020 تک کے ریکارڈ کے مطابق سعودیوں کی جانب سے باہر بھیجے جانے والی رقم میں ریکارڈ کمی ملی ہے۔ جدہ میں ماسک نہ پہننے والوں کے خلاف بڑی کارروائی۔ جدہ پولیس نے شہر کے متعدد محلوں میں کرونا وائرس کے انسداد کے لیے نافذ کی جانے والی حفاظتی تدابیر پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ پولیس نے کہا ہے کہ پبلک مقامات میں ماسک نہ پہننے کے علاوہ فاصلہ نہ رکھنے اور اجتماعات کرنے پر متعدد شہریوں اور غیر ملکیوں پر جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ پولیس نے کہا ہے کہ وزارت داخلہ کے فیصلے کے مطابق پبلک مقامات میں ماسک نہ پہننے کا جرمانہ 1000 ریال ہے۔ کرونا وائرس کے انسداد کے لیے حفاظتی تدابیر پر عمل کروانا انتہائی ضروری ہے۔ خلاف ورزی پر کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی۔ تو آپ سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں ہرگز یہ مت سمجھیں کہ آس پاس آپ کے کوئی نہیں ہے۔ ماسک لازمی پہنیں، جو احتیاطی تدابیر جو بتائی گئی ہیں ان پر لازمی جو ہے وہ دھیان رکھیں، ان پر عمل کریں، نہیں تو یہ تو آپ کے صحت کے لیے جو ہے وہ خطرناک ثابت ہوگا ہی، بلکہ آپ کی جیب کے لیے بھی بہت زیادہ خطرناک حد تک ثابت ہو سکتا ہے۔ سڑک کی خرابی پر گاڑی کے نقصان کا معاوضہ ملے گا، یہ زبردست بات ہے۔ سعودی وزارت نقل و حمل نے واضح کیا ہے کہ جس کسی کی گاڑی کو سڑک کی خرابی کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچا ہو یا گاڑی کا کوئی حصہ ٹوٹ پھوٹ گیا ہو، وہ نقصان کی تلافی کرا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں شہری اور مقیم غیر ملکیوں نے استفسار کیا تھا کہ اگر ان کی گاڑی کو سڑک کی خرابی کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ اس کا معاوضہ کہاں سے اور کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت نقل و حمل نے واضح میں کہا ہے کہ سڑک کی خرابی کی صورت میں گاڑی کو نقصان پہنچے تو جائے وقوع کے قریب محفوظ جگہ پر گاڑی پارک کر دی جائے۔ ایسی جگہ گاڑی کھڑی نہ کی جائے جس سے ٹریفک معطل ہو۔ پھر ٹریفک پولیس یا روڈ سیکورٹی فورس سے رابطہ کر کے گاڑی کو پہنچنے والے نقصان اور اسباب کی رپورٹ تیار کروائی جائے۔ وزارت کے مطابق ٹریفک پولیس کا سیکورٹی فورس کی رپورٹ متعلقہ علاقے میں وزارت نقل و حمل کے آفس میں جمع کرائی جائے۔ وزارت کے افسران رپورٹ کی بنیاد پر متعلقہ ٹھیکیدار سے نقصان کا معاوضہ دلائیں گے۔ کرونا کیسز میں اچانک اضافہ باعث تشویش ہے۔ سعودی عرب میں کرونا کے حوالے سے لاک ڈاؤن اور کرفیو میں نرمی کے بعد کیسز میں یکدم اضافے پر جہاں عوام میں تشویش پائی جا رہی ہے، وہاں ادارہ صحت کی جانب سے بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ عید الفطر پر کرونا سے بچاؤ کے لیے مملکت میں 5 دن کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کیا گیا تھا، جس کا مقصد سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کو یقینی بنانا تھا۔ کرونا کی بڑھتی ہوئی تعداد کے حوالے سے وزارت صحت کے اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری برائے احتیاطی تدابیر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جس قسم کا غیر محتاط طرز عمل لوگوں کی جانب سے دیکھنے میں آ رہا ہے، اس سے معاشرے میں کرونا کیسز میں اچانک اضافہ ہو گیا ہے، جو تشویش کی بات ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وزارت صحت کی جانب سے مقررہ کی جانے والی احتیاطی تدابیر پر مکمل طور پر عمل کریں۔ ڈاکٹر عسیری نے مقامی نیوز چینل الاخباریہ کو انٹرویو دیتے ہوئے مزید کہا کہ موجودہ حالات میں لوگوں کو چاہیے کہ سماجی فاصلے کے اصول پر سختی سے عمل کریں۔ لوگوں کو گھر سے باہر نکلتے وقت جہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہو ماسک کا استعمال لازمی کرنا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت نے لوگوں کو متعدد بار خبردار کیا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر پر مکمل طور پر عمل کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات دوبارہ پیچھے کی طرف چلے جائیں اور سابقہ احتیاطی تدابیر لاک ڈاؤن اور کرفیو پر عمل کرنا پڑے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہر کوئی انفرادی طور پر اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرے۔ ڈاکٹر عسیری کا کہنا تھا کہ اگرچہ مرض کے حوالے سے بیشتر نئے کیسز کی صورتحال معمولی نوعیت کی ہے، تاہم احتیاط نہ برتنے پر حالات خراب ہونے کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ معمر اور معلق بیماریوں میں مبتلا افراد اس مرض کا زیادہ شکار ہوتے ہیں، اس لیے انہیں خصوصی طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے سماجی فاصلے کے اصول پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ والدین اور دیگر افراد سے ملاقات کے حوالے سے ڈاکٹر عسیری کا کہنا تھا کہ والدین کے ساتھ ساتھ انتہائی احتیاط برتی جائے۔
کسی کو نہیں معلوم کہ وہ انجانے میں وبائی مرض کا کیریئر بن کر دوسروں کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اس لیے والدین کے ساتھ ساتھ سماجی دوری کے اصول پر سختی سے عمل کیا جائے تاکہ خود کو اور اپنے عزیزوں کو بھی اس سے محفوظ رکھا جا سکے۔ تو میں اپنے تمام سبسکرائبر سے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وزارت صحت کی طرف سے جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں ان پر لازمی عمل کریں۔ یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کے معاشرے کے لیے بھی اور آپ کے عزیزوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ اپنا خیال رکھیں گے تو آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی، دوسروں کی صحت بھی اچھی رہے گی اور حالات بھی اچھے رہیں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔